الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت إن الرسالة والنبوة انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. برادران محترم اور معزز نمازی احباب، امت کا یہ متفقہ شریف فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی اس دنیا میں مبعوث نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. اب آپ کے بعد اس دنیا میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر نبی نہیں آ سکتا. نبوت اور رسالت کے دروازے کو اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دیا. اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. اور یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور آپ کے بعد اس دنیا میں کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. ہر مسلمان کو یہ یاد بھی ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے. یہ ایسا مضبوط عقیدہ مسلمان کے ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 100 آیات کے اندر اللہ کے رسول کی ختم نبوت کو بیان کیا، اور خود احادیث مبارکہ میں جن کی تعداد 210 اور یا اس سے بھی زائد ہے، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نبوت اور ختم نبوت کو بیان کیا. تو 100 آیات مبارکہ اور 210 احادیث مبارکہ سے یہ عقیدہ مضبوط مدلل طریقے سے ہمارے درمیان موجود ہے. قرآن مجید میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز بیان کیے. مختلف انداز سے مسئلہ ختم نبوت کو اللہ نے بیان فرمایا. سب سے پہلے
سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام انبیاء اکرام علیہم السلام عالم ارواح میں موجود تھے، اس وقت اللہ نے تمام انبیاءوں سے جمع کر کے ایک عہد لیا تھا، ایک میثاق، عہد و پیمان کیا تھا۔ اس عہد و پیمان کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ نے عہد لیا میثاق النبیین، نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب وحکمت، میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں، تمہیں رسول بنا دیا جائے، تمہارے پاس حکمت اور کتاب دے دی جائے، یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول بھیجا جائے، ثم جاءکم رسول، ایسا رسول مصدق لما معکم، جو کچھ اللہ نے تمہیں کتاب، حکمت، نبوت، رسالت دی ہے اس کی تصدیق کرتا ہو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے ضرورت کے وقت میں؟ انہوں نے کہا تھا تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بے ضرور ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے ان سے یہ عہد لیا، انہوں نے اقرار کیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اللہ نے فرمایا تم سب گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ہاں، جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ نے مبعوث فرمائے، اب ان سے یہ عہد و پیمان لیا گیا ہے، اور یہ عہد و پیمان اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا، اور کیا فرمایا کہ تمہارے زمانے میں ایسا رسول مبعوث کر دوں کہ جو تمہارے ہر چیز کی تصدیق کرنے والا ہو، کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ انبیاء کو بھی اللہ نے اس بات پر پابند کیا کہ اس پر ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد نبوت، ثم جاءکم رسول، یہ عہد و پیمان، اللہ کے رسول آ گئے، عہد ختم، نبوت ختم، بھی ختم، اب اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، تو عہد و پیمان مکمل ہو چکا، جو نبیوں سے لیا گیا عہد تھا وہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کسی مبعوث ہونے کی اللہ نے گنجائش ہی نہیں رکھی۔ اور چنانچہ آپ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں تھوڑا سا فرق وہ یہ ہے کہ تمام انبیاءوں کے سروں پر اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج رکھا، اور آقائد و جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا، ختم نبوت کا تاج رکھا۔ تو آپ علیہ السلام اس حیثیت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کے تحت لکھا کہ یہ آپ علیہ السلام کی یہ ختم نبوت اس امت کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ نے ان کے لیے دین کو کامل کیا۔ دوسرا،
مسئلہ ختم نبوت کو اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے انداز سے بیان کیا، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے آج تمہارا دین تم پر مکمل اور کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کا دیا ہوا دین جو نعمت ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی نبی کے کو جو دین اللہ نے عطا فرمایا اس کے لیے یہ کلمات نہیں ارشاد فرمائے کہ الیوم اکملت، دین کامل ہو رہا ہے کیونکہ نبوت کامل ہو چکی ہے، نبوت اختتام پذیر ہو رہی ہے، تو اللہ نے اپنا دین بھی کامل کرنا ہے، اپنی نعمتیں بھی تمام کرنی ہے، اور اس دین کو اللہ نے اپنا نام بھی دینا ہے کہ یہ دین کیا ہے، فرمایا دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور میں حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے حوالے سے یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو آیت اللہ نے نازل فرمائی یہ اس امت کا بہت بڑا اللہ کی طرف سے اعزاز اور انعام ہے کہ اللہ نے ان کے لیے دین کامل کیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ دِينٍ غَيْرِهِ، اب یہ امت کسی دوسرے دین کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی نیا نبی آئے اور نیا دین لائے، اب یہ امت کسی دین کی محتاج نہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا إِلَىٰ نَبِيٍّ غَيْرِهِمْ، اور نہیں یہ امت کسی دوسرے نبی کی محتاج۔ جب جس نبی کی نبوت کو اور جس نبی کی دین کو اللہ نے کامل کیا ہو، اب اس کے بعد نہ دین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نبی کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوسرا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ اس امت پر نبوت کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے مکمل فرمایا۔ تیسرے قرآن کریم میں تیسرے انداز سے ختم نبوت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن میں اللہ نے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یوں فرمایا کہ فلاں نبی کو ہم نے فلاں قوم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، فلاں علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، فلاں وقت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ نبی کی نبوت قوم کی طرف، نبی کی نبوت علاقے کی طرف، اور ان نبیوں کی نبوت محدود وقت کی طرف منسوخ کر دی گئی۔ چنانچہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود کو اپنی قوم عاد کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور حضرت سمود حضرت صالح علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو قوم سمود کی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور حضرت
شعیب علیہ السلام کو اپنے علاقے یا اپنے قوم مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل۔ تو ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو فلاں قوم، فلاں قبیلے، فلاں علاقے اور فلاں وقت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم کو تمام آپ نے یا کا نہیں فرمایا، یا ایھا القریش نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، اے رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں، ہاں یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے، ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تمام انسانیت کی طرف رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا، ہاں قوم کی طرف نہیں، علاقے کی طرف نہیں، ایک وقت کے محدود مدت تک کے لیے نہیں، جب سے آپ مبعوث ہوئے ہیں ساری انسانیت کے لیے، عربی ہو عجمی ہو، اس کو قرآن سمجھ میں آتا ہو، رہتی دنیا تک کی تمام انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو آپ کے بعد کسی نبی کی نبوت کا تذکرہ نہیں ملتا، چونکہ آپ کی نبوت کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی قوم کے لیے نہیں ہے، اور آپ کی نبوت کسی محدود وقت تک کے لیے نہیں، تو اسی لیے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور خود بھی اللہ کے رسول نے اس طرح ارشاد فرمایا بعثت انا وہاتین، بعثت انا والساعۃ کہاتین، انا والساعۃ کہاتین، اس طرح ارشاد فرمایا میں اور قیامت دونوں ایک ساتھ بھیجے گئے، مطلب کیا ہوا کہ میرے بعد قیامت جو آ سکتی ہے درمیان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہاں بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ ہم دونوں اس طرح بھیجے گئے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی، نبوت نہیں آئے گی، خود اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور مسئلہ ختم نبوت قرآن کریم میں اللہ نے ایک چوتھے انداز سے اس طرح بیان فرمایا ہے، قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء اکرام آئے ہیں اور ان پر وحی آئی ہے، کسی کو کتابیں، کسی کو صحیفے دیے گئے ہیں، مگر آپ کے بعد کسی کی نبوت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ جتنا بھی قرآن کریم میں آیات نے بیان فرمائے جن میں وحی کا تذکرہ، جن میں نبیوں کی نبوت کا تذکرہ، وہ تمام کے تمام آپ سے پہلے کو تو ذکر کرتا ہے، مگر آپ کے بعد کسی کی نبوت کو اور آپ کے بعد کسی کی وحی کو ذکر نہیں کرتا۔ تو یہ دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام آپ سے پہلے نبوت کا تذکرے ہو رہے ہیں، آپ سے پہلے وحی کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور آپ کے بعد نہ نبوت کا تذکرہ ہے اور نہ آپ کے بعد کسی وحی کا تذکرہ ہے۔ بطور استشہاد اور بطور دلیل کے قرآن کریم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک،
اور آپ سے پہلے جو نبیوں پر نازل ہوا وہی کتاب صحیفے احکامات اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور آپ کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر من قبل کا تذکرہ ہے، من بعد کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا یا آپ کے بعد کوئی ولی، اس کا تذکرہ نہیں ہے. قادیانی نے جب مسئلہ ختم نبوت کی 13 دن کی گفتگو قومی اسمبلی میں ہو رہی تھی، مرزا ناصر جو قادیانی کا پودا تھا اس نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس آخرت سے تمام ایمان والے جانتے ہیں کہ آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، یہ نہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ، اس نے وَبِالْآخِرَةِ سے اپنے نبی غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنے کی، اس کی وبالآخرت سے مراد اس کے بعد نبی آئے، کہ قرآن کریم کی صراحتاً تحریف کرنا. وبالآخرت سے مراد آخرت ہے جس پر ایمان والے یقین رکھتے، جس پر اللہ فیصلے فرمائیں گے، جہنم جنت کے تذکرے فیصلے ہوں گے، اور لوگوں کے لیے ایمان تراز ہر چیز تولی جائے گی، اور اللہ کے فیصلے کا دن ہے. اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخرت سے مراد نبی کی نبوت. تو بالآخرۃ ہم یوقنون سے آخرت کا دن مراد ہے. قرآن کریم کی تفسیر کے اندر بھی تعریف ہے. اور اس کے بعد قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ سے پہلے بھی نبی آئے ہیں اور واضح دلائل کے ساتھ آئے. قل قد جاءکم رسل من قبلی، آپ سے پہلے نبی آئے ہیں واضح دلائل کے ساتھ. من قبلی کا تذکرہ ہے، من بعد کا تذکرہ نہیں کہ آپ کے بعد کسی کی نبوت ہو سکے. آگے فرمایا یا اہل الکتاب هل تنظرون الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، جو آپ کی طرف نازل ہوا من قبل کا تذکرہ ہے، من بعد کا تذکرہ نہیں، کہ آپ کے بعد کسی نبی کی نبوت کا تذکرہ نہیں ملتا، پہلے ملتا. اور اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے امت کی طرف رسول بھیجے ہیں، آپ کے بعد کسی امت کی طرف رسول نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ آپ کی نبوت آخری ہے تو آپ کی امت بھی آخری ہے. اللہ کے رسول انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ، آپ سے پہلے رسول بھیجے گئے ان کی طرف وحی کی جاتی تھی. تو آپ سے پہلے رسول بھیجے گئے، آپ کے بعد رسول نہیں بھیجا گیا. تو من قبلی کا تذکرہ ہے، من بعدی کا تذکرہ نہیں ملتا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبوی کا تذکرہ نہیں ہے. اور قرآن کریم میں 5ویں جگہ پر 5واں انداز ختم نبوت کے عقیدے کو اللہ نے اس طرح بیان کیا کہ جتنے نبیوں کے تذکرے ہوئے ان نبیوں کے تذکرے کے ساتھ ان کے بعد نبیوں کے آنے کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ آئے، ان کے بعد نبیوں کا تذکرہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کے بعد نبیوں کا تذکرہ ہے. تمام انبیاءوں کے بعد نبیوں کے تذکرے ملتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ کے بعد نبیوں کا تذکرہ نہیں ملا، آپ کے بعد صرف ایک نبی کے تذکرہ کیا گیا. ہاں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل، ہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. ہاں ایک رسول آئے گا
وہ تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوگا. ہاں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ، اور جو آئے گا خوشخبری دے رہے ہیں، اور میں من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اللہ کے رسول کے دو ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد. جس طرح اللہ کے دو ذاتی نام ہیں اور رحمان، اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، مجھے اللہ اور رحمان سے پکارو. اسی طرح کے دو نام محمد اور احمد ہیں. ہاں تو نام بھی ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا یأتی من بعد اسمہ احمد، ایک نبی کا تذکرہ ہے، دوسرے نبی کی نبوت کا کوئی تذکرہ نہیں. اس سے بھی آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ ملتا ہے. یہ اس امت کا متفقہ فیصلہ ہے، اور قرآن کریم کی 100 آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خاتم النبیین اللہ کے رسول ہیں. اور خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. ہاں یہ تمام احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اس دنیا میں مبعوث نہیں ہو سکتا. ہماری عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر ہمارے علماء اپنی پوری کاوشیں اور محنتیں صرف کر رہے ہیں، اور الحمدللہ درخواست جمع ہو چکی ہے، سنوائی ہو چکی ہے، تمام بڑے علماء کو بلا لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر اب دوبارہ سماعت ہوگی اور دوبارہ نئے سرے سے فیصلہ آئے گا. یہ علماء کی محنتیں جو مسلسل لگے، مگر عوام کو اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے علماء کا ساتھ دینا ضروری ہے. یہ صرف ایک عالم کا یا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کے ذمے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح اللہ کے ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. فرض عین ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اس نے اللہ کے رسول کی ختم نبوت تحفظ کیا، گویا اللہ کے رسول کی ذات اقدس کا تحفظ کیا، حفاظت کی، کیونکہ اللہ کے رسول کی ذات پر نبوت کو ختم کیا گیا. اس سلسلے میں علماء نے ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد بروز اتوار 25 اگست کو کیا ہے. اس میں ہمارے عوام ان کو بھی چاہیے اپنا حصہ ضرور ملائے کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے چند منٹ بھی اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے لیے کام کیا، اللہ کے رسول اس کے ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں اس کو داخل فرمائے. ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس سے دریغ نہ کریں. ہاں ہماری کوشش یہ رہے کہ علماء ہی اس امت کے لیے سرمایہ ہے. جس مقصد کے لیے بھی آپ کو کھڑا کریں اور وہ دینی مقصد ہو، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو کل اللہ کے رسول کے ہاں قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تو ہاں ہم اپنی تمام مصروفیات میں مصروف رہیں، کاروبار، روزگار. دین اتنا لاچار ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اللہ کے رسول کی ناموس اور ختم نبوت اتنی بیکار ہے کہ اس کے لیے حفاظت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو. تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے شانہ بشانہ رہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہیں. جہاں جس پلیٹ فارم پر بھی دینی مسئلہ اٹھ کر کے کھڑا ہو تو یہ پاکستان دینی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے، تو یہاں دین کو محفوظ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا جو بھی مال جان وقت لگ سکتا ہو لگانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.